ایک شخص اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ اس کو نماز سے محبت کیسے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ میری امی جب بھی مجھے نماز پڑھنے کا کہتیں، ساتھ ہی میرے لیے دعا بھی کرتی جاتیں اور کہتیں نماز پڑھو، اللہ تمہیں عزت دیں، اللہ تمہیں نماز کی حلاوت نصیب کریں، اللہ تمہیں توفیق دیں۔ اسی لیے بچپن سے ہی میرے اندر نماز کی محبت پیدا ہو گئی۔ مجھے نماز پڑھنا اچھا لگنے لگا اور میں اپنی امی کی اپنے لیے دعائیں سننے کے لیے نماز کا انتظار کرتا رہتا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا، وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتیں، اے اللہ میرے بیٹے کو نماز سے لطف اندوز ہونے والوں میں شامل فرما، اے اللہ نماز کو میرے بیٹے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ اسی طرح دعائیں مانگتی رہیں اور جب میں بڑا ہو گیا تو میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہی ہوتے تھے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے نماز سے بہت محبت تھی۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، یا کسی بھی ایسے شخص کو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہو اور نماز کا وقت ہو تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو۔ یہ کہنا ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم دیں تو ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، نماز بھی تم بھی نماز پڑھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ اللہ ایسی نماز قبول کرتے ہیں۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو گویا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو گویا اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہو۔ اور نماز ایک ایسا وسیلہ یا ایسی جگہ یا ایسا کام ہے، جب آپ تھک جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ساری تھکن اس نماز کے ذریعے سے ختم کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کو اپنے دل کی کوئی بات کرنی ہو اور آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہو جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، تو نماز پڑھیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجیے۔ ہمیشہ مسکرا کر اپنے بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے بلائیں۔ ان صاحب نے کہا کہ ایک ایسا منظر جو میں آج تک نہیں بھولا کہ میرے والد جب بھی نماز کا وقت آتا وضو کرنے کے لیے اپنی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میری زندگی کا ایک ایسا جز بن گیا جس کے بغیر میری زندگی ممکن ہی نہیں۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آج کے اس دور میں بچوں کی ایسی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز کا وقت ہوتا ہے اور بچہ سو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو سویا ہے، ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے ہیں اور پھر کل اس کا پیپر ہے، اور ابھی اتنی ساری محنت کرنے کے بعد، اتنی پڑھائی کرنے کے بعد اب یہ آرام کر رہا ہے تو ہم اسے نہیں جگاتے، اس کی نیند خراب ہوگی۔ لیکن اگر آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں آپ کے بچے، آپ کی فیملی جل رہی ہو، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟
آپ سب سے پہلے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے بچے اور آپ کی فیملی اس آگ سے محفوظ رہ سکے۔ تو جو نماز قضا کرے گا، جو نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا جہنم کی آگ سے بچ پائے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔